अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। जो जलसा तहनीती तकरीब जलसा जो बज़्म कहकशां महबूब नगर की जानिब से जनाब मोहतरम सैयद हलीमुद्दीन बाबर साहब की जानिब से रखा गया था, जिसमें हमारे मेहमान बिलखुसूस नसरुल्लाह खान साहब और तनवीर सहाफ़त मोहतरम मौलाना जनाब मोहसिन पाशा खादरी का गया था। और इसमें तमाम मेहमान गिरामी तशरीफ़ लाए, ख़ास मेहमान खुसूसी और तमाम मेहमानान का शुक्रिया बज़्म कहकशां की जानिब से अदा किया जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तासुरात पेश कर रहे हैं जनाब। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने जनाब हलीम बाबा साहब को इस बात का दिया कि मुझे यहाँ बुलाकर तहनीत की जाए। इसलिए मेरे पास इतनी सलाहियत और इतनी ताकत नहीं है कि जो बाबा साहब ने कहा है, क्योंकि जो भी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है उसको इस्तेमाल करते हुए मैं जो भी खिदमत में अंजाम दे रहा हूँ, ये दरअसल अल्लाह का फजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे ज़बील्ला साहब उस्ताद मोहतरम भाई वो है कि उन्होंने जो तरबियत दी उसमें ये ताकि मैं इस फील्ड में इस मैदान में आ सकूँ। मैं फिर हलीम बाबर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। मोहतरमुल मकाम सदर तहनीती जलसा, मुमताज़ सीनियर नात गो शायर व गज़ल गो शायर मोहतरमुल मकाम हज़रत अलहाज सईद हलीमुद्दीन साहब अलमारूफ़ भी हलीम बाबर साहब हफ़िज़हुल्लाह, मेरे दरमियान में मेरे छोटे भाई आली जनाब मौलवी नसरुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, जिनकी अभी आपके साथ मेरी भी तहनीत, मेरे साथ आपकी भी तहनीत हुई। मेरे बरादरम आली जनाब बदीउल्लाह साहब जमात इस्लामी हिंद, आली जनाब यूसुफ बिन नासिर साहब मुमताज़ अक़लियती सीनियर क़ायद कांग्रेस पार्टी, आली जनाब फ़हीम अंसारी साहब और आली जनाब हज़रत मौलवी मीर शुएब अली साहब, नबीर हज़रत क़ुतबुल अख़्ताब सईद शाह मीर नेमतुल्लाह शाह क़ादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। जो बंदगान खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते वो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होते। मुझे एक महीना कबल मैं जब कोयम्बतूर में था, हज़रत सईद ताइफ़ा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैह के औलाद अमजाद हज़रत शेख जुनैदी, जो हमारे हैदराबाद के जुनैद बाबा साहब क़िबला है, जुनैद साहब ने फ़ोन किया कि आपको हम तेलंगाना अवार्ड दे रहे हैं सहाफ़ती खिदमत में 40 साल आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़ौरी साथ ही एक महीना नहीं गुज़रा, नेशनल सेवा रत्न अवार्ड से नवाजा गया, जो हमारे अमेरिका शिकागो में रहने वाले सबसे पहले हिंदुस्तान के जिसको ग्रीन कार्ड होल्डर, वहाँ पे उनको क्या बोलते ग्रीन कार्ड होल्डर मिला, ग्रीन कार्ड होल्डर है, यानी जिसको वहाँ की रिहाइश का सर्टिफिकेट मिला, सनद मिली, तो उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से फिर जो हाई कोर्ट और जो है ना क्रिमिनल कोर्ट नामपल्ली के रिटायर्ड जज हैं अली जनाब शाहनवाज खान साहब, उन्होंने तहनीत पेश की, अवार्ड दिया। 2-4 टीवी चैनल्स, पसवा न्यूज़ चैनल, क्राइम न्यूज़, जो भी हजरात ने बुला के बड़ी पिज़राई की और एक तमगा भी दिया सोने का। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आप तमाम हजरात की दुआओं का समरा है। मेरे वालिदैन माजिदैन करीमैन जो अंसारी ख़ानदान में मेरी वालदा माजिदा साहिबा
حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھی. 15 مرتبہ چنے کی کھیر پیے. میرے والد ماجد علیہ رحمہ جو یمن گڑلا بھی حال ہی میں عرس شریف آپ لوگوں نے دیکھا. میرے والد ماجد وہاں سے سندل بانی انجام دیا کرتے تھے تقریباً 86 تک، 1986 تک. اس کے بعد مرور زمانے سے کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا. ہم بھی جو ہے گئے، ہمارے چھوٹے بھائی صاحب 5 سال کرے. تو بہر کے جو یمن گڑلا ہے، یمن ہلز ہے، 2 بزرگان ہیں، حضرت سید حسن شہید، حضرت سید حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ. میں واقعہ اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ یمن سے ہمارے آبا و اجداد ان کے جوتیاں سیدھی کر لیتے آئے. 1994 میں جب میں جامعہ نظامیہ سے مولوی عالم فاضل کی تکمیل کیا، والد صاحب فرمائے کہ بیٹے تم مولوی ہو گئے، عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے. دیکھو ہمارے آبا و اجداد یہ حضرت سید حسن شہید، حسین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی جو ہے خدمت کرتے ہوئے ہم سادات کی انصاری لوگ ہیں. جہاں سادات دکھے اپنے سر کو خم کر لینا. بس یہ حضرت کا حکم تھا، فرمان تھا. والد ماجد علیہ رحمہ کا تہجد گزار پرہیزگار، وہ خود منشی فاضل تھے جامعہ نظامیہ سے. اور جو مدینہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھے مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج عبدالحلیم شاہ صاحب قبلہ صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جاتا ان کی اولاد میں سے تھے. تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 35 میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے. تو میرے والد ماجد ان سے مرید ہوئے تھے. جب جامع مسجد میں حضرت خطاب فرماتے ہیں، میرے والد صاحب فرماتے ہیں بیٹے جب خطاب کر رہے تھے حضرت، پورے یمن گڑلے میں قادیانیت پھیل گئی تھی. تو حضرت نے فرمایا اس نوجوان کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے، کون ہے لوگ چلنے کے لیے. 3 لاری بھر کے یہاں سے لوگ گئے. تو یمن گڑلے سے قادیانیت پوری بھاگ گئی. حضرت ہر بچے کو 3 سوال سکھائے. میرے والد صاحب جب 17 سال کے تھے اور میری جو ولادت ہوئی ہے 1391 ہجری کو، 1391 ہجری میں 27 رجب المرجب یعنی رات میں معراج شریف ہوئی اور صبح میں میری ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی. ابھی 28 جنوری اب آ رہا ہے 1971 میں الحمدللہ میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب سالانہ 500 روپے رکھ کے پورے خاندان کے غریب لوگوں کو تقسیم کیے الحمدللہ. تو فتح پور میں لینڈ لارڈ ہیں الحمدللہ. 200 ایکڑ زمین کئی غریب خاندان کے غریب لوگوں کو والد صاحب تقسیم فرمائے. 5 ایکڑ 14 گھنٹے زمین ہمارے اوپر تھی جو ہم نے چھوٹی بہن کی شادی کے لیے فروخت کر دیا. دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں انصاری کا رشتہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری جاتا جب آپ مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے کوچ کرتے ہوئے تشریف لائے اللہ کے حکم سے، تو حضرت ابو ایوب انصاری جاتا نے اپنا گھر بار سب چھوڑ دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے کے وہاں سے ہٹ گئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی میرے کو بلا رہا ہے، اگر میری قصوہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی میں وہیں پر قیام کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ہم جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر آتے ہیں باب جبریل سے، تو وہاں پر ایک پلر ہے جس کے پاس چھتری لگا دی گئی ہے. تو وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مبارک تھا. اس کے قریب میں قرب و جوار میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. اونٹنی وہاں پہلے بیٹھی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہے اتنا پورا مدینہ منورہ شہر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. 1450 برس پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں. تو سادات کی عزت، ان کی قدردانی، ان کا احترام یہ ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا ہے. آج جو ہمارے بابر صاحب تہنیت کے لیے ہم کو حکم فرمائے ہم حاضر ہو گئے. پہلے تو ہمارے نصر اللہ خان صاحب تہنیت کے لیے ہم کو حکم فرمائے ہم حاضر ہو گئے. پہلے تو ہمارے نصر اللہ خان صاحب پہنچے میرے بھائی، پھر تمام حضرات پہنچے، میں بھی پہنچا. الحمدللہ یہ جو جشن کا منظر ہے، جو تہنیت ہے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں. میں نے ایک آیت قرآن پاک کی پہلے پیش کی، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے، شکر گزاری کرو گے، میں تمہارے لیے ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. الحمدللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. پھر حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہوتے. میں بہت بے انتہا مشکور ہوں، ممنون ہوں ہمارے بابر بھائی کا. وقفے سے ایسی مجالس کو سجا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر عطا فرمائے، صحت وافیت سلامتی تندرستی عطا فرمائے، اور یوں ہی یہ کاروان تادیر شمس و قمر چلتا رہے، قائم دائم رہے. بابر بھائی کے بعد بھی یہ سلسلہ آپ کی اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ چلاتے رہے. آمین یا مجیب السائلین ثم آمین یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات پہنچے، میں بھی پہنچا. الحمدللہ یہ
جو جشن کا منظر ہے، جو تہنیت ہے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں. میں نے ایک آیت قرآن پاک کی پہلے پیش کی، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرما رہا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے، شکر گزاری کرو گے، میں تمہارے لیے ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. الحمدللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. پھر حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ہوتے. میں بہت بے انتہا مشکور ہوں، ممنون ہوں ہمارے بابر بھائی کا، وقفے وقفے سے ایسی مجالس کو سجایا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر عطا فرمائے، صحت وافیت سلامتی تندرستی عطا فرمائے، اور یوں ہی یہ کاروان تابع شمس و قمر چلتا رہے، قائم دائم رہے. بابر بھائی کے بعد بھی یہ سلسلہ آپ کی اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ چلاتے رہے. آمین یا مجیب السائلین ثم آمین یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.